یہ سخت سردی کا موسم ہے۔ ملتان سے کچھ آگے یہاں کے راجا کا لشکر موجود ہے اور اس کے قریب ہی ایک مسلم لشکر خیمہ زن ہے۔ یہ دونوں لشکر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اسی دوران مسلم لشکر کے امیر کے کمسن بیٹے کے پاس ایک گروہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس جگہ پر راجا کا لشکر موجود ہے اس کے قریب ایک چشمہ ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی گندگی ڈال دی جائے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے اور شدید سردی پڑ جاتی ہے۔ چونکہ راجا کی فوج پنجاب سے ہے تو وہ اس سردی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لڑکے نے چشمے میں گندگی ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ محض اتفاق تھا یا راجا پر قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ چند ہی لمحوں میں آندھی، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک دمک سے ایک طوفان برپا ہو گیا اور یہ طوفان راجا کی فوج پر قہر بن کر ٹوٹا۔ یہ راجا لاہور کا راجا جے پال تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلم لشکر کا امیر سبکتگین تھا اور وہ کمسن لڑکا امیر سبکتگین کا فرزند تھا جسے آج دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکا دنیا کا ایک عظیم فاتح بنے گا اور اس کی داستان حیات تاریخ کی کتابوں میں امر ہو جائے گی۔ اس شدید ٹھنڈک کے باعث لشکر کے تمام گھوڑے اور باقی جانور ہلاک ہو گئے۔ لشکریوں کے بدن سردی کی شدت سے ٹھٹر کر رہ گئے اور ہر فرد نقل و حرکت سے معذور ہو گیا۔ راجا جے پال کے لشکر میں ماتم برپا ہو گیا۔ جے پال نے جب شکست کو قریب دیکھا تو اس نے امیر سبکتگین سے صلح کی درخواست کی اور شرط رکھی کہ اگر امیر سبکتگین اس وقت جنگ بند کر دیں تو راجا جے پال ملک میں امیر سبکتگین کا حکم چلائے گا اور اسے کو پیکر ہاتھیوں کی کچھ قطاریں اور چند بیش قیمتی تحفے دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہر سال خراج اور جزیے کی رقم باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا۔ امیر سبکتگین نے راجا جے پال کی درخواست قبول کر لی۔ راجا جے پال نے اپنی حکومت کے ایک اہم فرد دولت کو اس نذرانے کے عوض امیر سبکتگین کے پاس گروی رکھا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر لاہور آیا تاکہ شرط کے مطابق ہاتھی اور درہم ان کے حوالے کر سکے۔ لیکن لاہور پہنچ کر اس نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کو قید کر دیا اور کہا کہ جب تک امیر سبکتگین میرے سردار کو واپس نہیں کرے گا میں ان مسلمانوں کو قید رکھوں گا۔ امیر سبکتگین نے جے پال سے بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور جے پال سے جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ جے پال بھی 1,00,000 سوار اور ان گنت پیدل فوجیوں کو لے کر امیر سبکتگین کے مقابلے میں آیا۔ دونوں میں زوردار جنگ ہوئی اور جے پال کو شکست ہوئی۔ جب امیر سبکتگین کا انتقال ہوا تو اس وقت چونکہ محمود نشاپور میں مقیم تھا اس لیے اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق ملک میں اس کا جانشین ہوا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی اور اپنے والد کے جمع کردہ خزانے کو لشکر میں خوب لٹایا، لیکن اس کے باوجود وہ آئے روز طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے اور کسی طرح بھی امیر اسماعیل کے قابو میں نہ آئے۔ محمود کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے امیر اسماعیل کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا کہ امیر سبکتگین کے بعد مجھے تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، تمہاری جو خواہش ہوگی میں اسے پورا کروں گا، لیکن سلطنت کو سنبھالنے کے لیے پختہ کار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تم میں یہ خوبیاں ہوتی تو میں ضرور تمہاری اطاعت کرتا۔ امیر سبکتگین کا تمہیں جانشین مقرر کرنے کا سبب مصلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت تھی۔ میری دوری کی وجہ سے یہ امر ناگزیر تھا، لہذا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ غزنی جو سلطنت کا دارالحکومت ہے میرے حوالے کر دو۔ لیکن امیر اسماعیل نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مخالفت پر ڈٹا رہا۔ جب محمود نے دیکھا کہ زبانی نصیحت سے کوئی کام نہیں چلتا تو اس نے ایک لشکر تیار کیا اور اپنے چچا معز الحق اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین کو ساتھ لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ امیر اسماعیل بھی اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو محمود نے آخری بار یہ کوشش کی کہ امیر اسماعیل جنگ سے باز رہے، لیکن اس کی یہ کوشش بھی بیکار گئی، لہٰذا اب دونوں لشکروں میں زوردار ٹکراؤ ہوا اور خون کی ندیاں بہہ گئی۔ جب امیر اسماعیل کی فوج نے محمود کو غالب آتے دیکھا تو وہ بھاگ کر غزنی میں کلا بند ہو گئے۔ محمود نے ان لوگوں کو باہر نکالا اور خزانے پر قبضہ کر لیا۔ امیر اسماعیل سے محمود نے پوچھا کہ اگر تم جیت جاتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا کہ اگر میں جیت جاتا تو میں قلعے میں نظر بند کر دیتا اور راحت و آرام کا تمام سامان پہنچاتا۔ لہٰذا محمود نے اسماعیل کو ایک قلعے میں بند کر دیا اور اسے راحت و آرام کا تمام سامان پہنچایا۔ سلطان محمود چند امور سلطنت نپٹانے کے بعد 10,000 کا لشکر لے کر ہندوستان کی مہم پر روانہ ہوا۔ راجا جے پال بھی 12,000 سواروں، 32,000 پیدل فوج اور 300 ہاتھیوں پر مشتمل لشکر لے کر محمود کے مقابلے میں آیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان زوردار جنگ ہوئی لیکن فتح محمود ہی کو ہوئی اور وہ اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا۔ راجا جے پال 15 لوگوں کے ساتھ جو اس کے بیٹے اور رشتہ دار تھے گرفتار ہوا۔ سلطان محمود نے راجا جے پال اور باقی قیدیوں کو اپنا باج گزار بنا کر رہا کر دیا، لیکن راجا جے پال نے اپنے بیٹے اننت پال کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود کو آگ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ملتان کے قریب بھاتنا کے قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جو راجا بجیراؤ کا دارالسلطنت تھا۔ بجیراؤ بھی اپنا لشکر لے کر سلطان کے مقابلے میں آیا۔ کئی روز تک لڑائی جاری رہی۔ اس بار بھی فتح سلطان محمود ہی کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد سلطان نے ملتان پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ ملتان کا حاکم ابو الفتح جو پہلے محمود کے حلقہ بگوشوں میں شامل تھا اب سلطان کا دشمن بن چکا تھا۔ سلطان محمود نے جب ملتان پر حملہ کیا تو راجا اننت پال جو راجا جے پال کا بیٹا تھا محمود کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگا، لیکن وہ سلطان کا مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھا کر کشمیر فرار ہو گیا۔ ابو الفتح نے دوبارہ اننت
आनंद पाल से मदद मांगी तो वो दूसरी बार सुल्तान के मुकाबले में आया और इस बार भी शिकस्त खाकर फरार हो गया। इसके बाद अबुल फतेह ने सुल्तान से सुलह की दरखास्त की और हर साल 10,000 अशरफियां देने का वादा किया। सुल्तान ने मुहासरे के 8 रोज बाद सुलह करके वापसी का इरादा किया। अभी सुल्तान वही मौजूद था कि उसे खबर मिली कि इलक खां, जो पहले सुल्तान का दोस्त और सुसर था और बाद में सुल्तान का दुश्मन हो गया था, ने गजनी सल्तनत पर हमला कर दिया है। सुल्तान ने गजनी पहुंचकर एक जबरदस्त लश्कर तैयार किया और इलक खां के मुकाबले के लिए रवाना हुआ। दोनों लश्करों के दरमियान जोरदार लड़ाई हुई। इलक खां के लश्करी बदहवास होकर भागने लगे। इलक खां भी मुश्किलों से जान बचाकर फरार हो गया। इसके कुछ अरसे बाद सुल्तान फिर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। ये खबर सुनकर राजा आनंद पाल बहुत परेशान हुआ और उसने मुख्तलिफ राजाओं से मदद की दरखास्त की। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं ने राजा आनंद पाल की मदद के लिए फौजियों के कई दस्ते पंजाब रवाना किए। यूं राजा आनंद पाल ने एक बहुत बड़ी फौज जमा कर ली। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने खैमाजन हो गए। 40 दिन तक दोनों में से किसी ने भी जंग का आगाज ना किया। सुल्तान ने अपने लश्कर की गिर्द एक खंदक खुदवा दी। इसके बाद सुल्तान महमूद ने जंग का आगाज किया। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक 1000 तीरंदाज आगे बढ़े और दुश्मन पर तीरंदाजी शुरू कर दी। इसी दौरान 30,000 खकरी सिपाही दोनों अतराफ से खंदक पार करके सुल्तान के लश्कर में दाखिल हो गए और 3,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस रोज सुल्तान ने लड़ाई बंद करके अपनी कयामगाह जाने का इरादा कर लिया, लेकिन अचानक राजा आनंद पाल का हाथी जोरदार आवाजों से भड़क कर मैदान जंग से भाग निकला। हिंदू लश्करी ये समझे कि मुसलमानों से डर कर राजा भाग गया है, लिहाजा वो भी सर पर पांव रखकर भागने लगे। सुल्तानी लश्कर ने 2 दिन और 2 रात तक उनका ताक़ुब किया और 8,000 दुश्मनों को कत्ल किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कुल 17 बार हिंदुस्तान पर हमले किए, जिसमें उसने कई शहरों और कलों को फतह किया और अपनी सल्तनत को एक बड़े रकबे पर फैला दिया। बुखारा से लेकर कनूज तक सुल्तान का सिक्का चलने लगा। महमूद ने एक फतहनामा खलीफा बगदाद अल कादिर बिल्ला अब्बासी को भेजा, जिसमें उसने खलीफा को हिंदुस्तान में अपनी फतुहात के बारे में बताया। इन फतुहात के बायस खलीफा ने महमूद को अमीनुल मिल्लत और जमीनुल दौला के खिताब दिए। कुछ मुर्रखीन उसे तमाम दीनी और दुनियावी खूबियों का मजमुआ मानते हैं तो कुछ उसे लालची और हरीस बताते हैं।